خدا کا واسطہ ہے، میں بے قصور ہوں، میرا یقین کریں۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ بے قصور؟ وہ لڑکی جو رات کو ایک نامحرم کے ساتھ ہوٹل کے ایک پرائیویٹ کمرے میں ہو، وہ بے قصور نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے فارس نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں اپنی مرضی سے گئی تھی؟ میری دوست نے مجھے دھوکہ دیا۔ فارس نے ایک سرد کہکا لگایا۔ دوست؟ یا وہ تمہارا پرانا عاشق جس سے تم ملنے گئی تھی؟ میں آپ کی قسم کھاتی ہوں، بچپن سے ہم ساتھ پڑھے ہیں، کہ آپ کو میرا یقین نہیں ہے؟ فارس نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ مہرالنساء مر چکی ہے۔ آج میرے سامنے جو لڑکی ہے وہ صرف میرے خاندان پر ایک دھبا ہے جسے میں نے چھپانے کے لیے نکاح کیا ہے۔ خاموشی سے وہیں پڑی رہو ورنہ میرا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ساری رات مہرو کارپٹ پر سکڑ کر روتی رہی تھی اور دوسری طرف فارس بھی محبت اور نفرت کی جنگ میں سلگتا رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی محبت سے جان بوجھ کر نفرت کر رہا تھا۔ شاہ ویلا کے وسیع ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی، جہاں شاہ خاندان کے تمام افراد جمع تھے۔ سید افتخار شاہ اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ رضیہ بیگم اپنی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے کچھ پڑھ رہی تھی۔ فضا میں مکمل خاموشی تھی، جیسے سینیوں سے اترتی مہرالنساء شاہ کے قدموں کی چاپ نے اسے توڑ دیا۔ مہرو نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ مگر نفیس سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو سلیقے سے باندھا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے میز کے قریب پہنچ کر دھیمے سے لہجے میں سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رضیہ بیگم تسبیح روک کر اسے دیکھنے لگیں۔ اصل میں وہ دیکھ رہی تھی کہ مہرو نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہوا اور یہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہیں، مگر اگلے ہی لمحے جب مہرو ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی تو انہوں نے سوچ لیا کہ آج وہ اپنی پوتی کو ضرور سمجھائیں گی۔ مہرو بیٹا، خیال رکھنا، تم اس گھر کی پہلی بیٹی ہو جو یونیورسٹی کی دہلیز پار کر رہی ہو۔ تمہارے قدموں کی لغزش ہمارے خاندان کی ساکھ گرا سکتی ہے۔ مہرو نے سامنے پڑے پراٹھے کا نوالہ توڑتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ جی دادی جان، میں اپنی حدود سے واقف ہوں۔ ابھی اس نے ناشتہ شروع ہی کیا تھا کہ ہال میں سید فارس شاہ داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض پر گہرے نیلے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے وہ اپنی وجاہت سے پورے کمرے کا مرکز بن گیا تھا۔ اس نے سب کو سلام کیا اور مہرو کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ فارس کی تیز نظریں ایک لمحے کے لیے مہرو پہ ٹھہری اور پھر اس نے نظریں ہٹا۔ سنا ہے یونیورسٹی میں آج کل پڑھائی کم اور فیشن زیادہ ہوتا ہے۔ بڑے ابا، آپ کو نہیں لگتا کہ مہرو کو گھر پر ہی رہنا چاہیے؟ مہرو نے نوالہ حلق میں ہی روک لیا اور دل جمع کر کے اسے دیکھنے لگی۔ میری پڑھائی کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں۔ فارس نے ہلکا سا کہکا لگایا جو مہرو کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اچھا برا سمجھتی ہوتی تو شاید اس یونیورسٹی کا انتخاب نہ کرتی جہاں لڑکوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ سید افتخار شاہ نے اخبار ایک طرف رکھا اور سنجیدگی سے فارس کو دیکھنے لگے۔ فارس بیٹا، اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے دو، مجھے مہرالنساء پر پورا بھروسہ ہے۔ مہرو نے فاتحانہ نظروں سے فارس کو دیکھا، مگر فارس کے چہرے پہ موجودہ پراسرار مسکراہٹ اب بھی وہیں تھی۔ اسی دوران ہادی اور زینب ہال میں شور مچاتے ہوئے داخل ہوئے۔ زینب نے شرارت سے مہرو کے بیگ سے اس کی ڈائری نکال کر ہوا میں لہرا دی۔ آپ اگر مجھے چاکلیٹ نہ دیں تو میں فارس بھائی کو بتا دوں گا کہ آپ نے ان کی نئی گاڑی پر اسکریچ ڈالا تھا۔ مہرو کا رنگ ایک دم اڑ گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فارس اپنی گاڑیوں کے معاملے میں کتنا حساس ہے۔ فارس نے فوراً اپنی کرسی پیچھے کی اور مہرو کی طرف جھکا۔ تو یہ تم تھی مہرالنساء، اب تمہیں اس کا جرمانہ تو بھرنا پڑے گا۔ مہرو نے بیگ زینب سے چھیننے کی کوشش کی اور غصے سے فارس کو دیکھنے لگی۔ وہ اتفاق سے ہوا تھا، وہ ویسے بھی آپ کی گاڑی گیراج کا آدھا رستہ روک کے کھڑی تھی۔ یہ سن کر فارس کا دماغ گھوم گیا، کیونکہ وہ اپنے منہ سے اقرار کر رہی تھی۔ راستہ روکنا تو میری پرانی عادت ہے، ابھی تو صرف گاڑی نے راستہ روکا ہے، آگے آگے دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کیا روکتا ہوں۔ مہرو نے غصے سے اپنا بیگ اٹھایا اور ناشتہ چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ فارس کی آواز مہرو کے علاوہ کسی نے نہیں سنی تھی، کیونکہ سب بڑے اپنے ناشتے میں مصروف تھے، اسی لیے اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی مہرو کا سامنا کوریڈور میں ایک لڑکی سے ہوا جو تیزی سے چلتی ہوئی اس سے ٹکرا گئی۔
مہرو کی کتابیں زمین پر بکھر گئیں اور اس کا سفید دوپٹہ بھی گندا ہو گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی زارا تھی، جس کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ زارا نے الٹا مہرو پر چیخنا شروع کر دیا، حالانکہ غلطی اسی کی تھی۔ مہرو نے خاموشی سے اپنی کتابیں اٹھائیں اور اسے دیکھنے لگی۔ غلطی آپ کی ہے، اب بدتمیزی بھی آپ ہی کرنی ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی زبان کو لگام دیں۔ زارا نے کہکا لگایا اور مہرو کے قریب آ کر اس کے دوپٹے کو چھونے لگی۔ لگتا ہے کسی بڑے گھر کی پلی ہوئی چڑیا ہو۔ یاد رکھنا یہ یونیورسٹی ہے اور یہاں تمہارے گھر کا حکم نہیں چلے گا۔ تمہیں اس ٹکر کا بدلہ دینا پڑے گا۔ مہرو نے اسے نظر انداز کیا اور اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو ہادی اور زینب نے اسے گھیر لیا۔ آپ ہی فارس بھائی بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے آپ کی پسندیدہ ناول کی کتابیں چھپا دی ہیں۔ کہہ نہیں تھے کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگی ان کی وہ واپس نہیں کریں گے۔ مہرو پہلے ہی یونیورسٹی کے واقعے سے پریشان تھی۔ اس نے غصے سے پاؤں پٹکا اور فارس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فارس اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا کہ مہرو بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گئی۔ میری کتابیں واپس کریں، آپ کو کوئی حق نہیں میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کا۔ فارس نے کرسی گھمائی اور بڑے اطمینان سے اسے دیکھنے لگا۔ تمیز نام کی چیز تم میں سے رخصت ہو گئی ہے کیا؟ میرے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے تھی۔ مہرو نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ نے میری کتابیں کیوں چھپائی ہیں؟ فارس اٹھا اور اس کے قریب آ کے رک گیا۔ کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم غصے میں کیسی لگتی ہو۔ ویسے بھی تمہارے بابا نے کہا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں، تو میں بس تمہارا خیال رکھ رہا ہوں۔ مہرو نے اسے دھکا دینا چاہا مگر فارس نے پھرتی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی لمس کی شدت نے مہرو کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ فارس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور الماری سے کتابیں نکال کر میز پر رکھ دیں۔ لے جاؤ اپنی کتابیں، مگر یاد رکھنا مہرو نسا، تم جتنا مجھ سے بھاگنے کی کوشش کرو گی میں اتنا ہی تمہارے سامنے آؤں گا۔ مہرو کتابیں اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فارس اسے اتنا تنگ کیوں کرتا ہے۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو زہرا اس کے راستے میں کھڑی تھی۔ اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مہرو مجھے معاف کر دو، کل میں ذرا پریشان تھی اس لیے تم پر چیخ پڑی۔ کیا ہم دوستی کر سکتے ہیں؟ مہرو جو دل کی بہت صاف تھی ایک لمحہ سوچتی رہی، پھر اس نے زہرا کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دوستی اس کے لیے بربادی کا پہلا قدم ثابت ہونے والی ہے۔ جب وہ شاویلا واپس پہنچی تو بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی تاکہ پانی پی سکے، مگر سامنے فارس کھڑا ملازم کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ مہرو نے اسے نظر انداز کیا اور گلاس اٹھایا مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فارس کی تیز نظریں نے اس کی بے چینی بھانپ لی۔ لگتا ہے آج یونیورسٹی میں پڑھائی کے بجائے کسی نے تمہارا دماغ گھما دیا ہے۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ شکست کھا کر آئی ہو، فارس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مہرو کا صبر جواب دے گیا۔ آپ کو ہر وقت میری ہی فکر کیوں رہتی ہے؟ کبھی اپنا کام پر بھی توجہ دیا کرے۔ آپ کی فضول باتوں کی وجہ سے میرا سر پھٹ رہا ہے۔ وہ مڑی ہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ فارس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام لیا۔ مگر اسی کشمکش میں مہرو کے ہاتھ میں موجودہ پانی کا گلاس فارس کی سفید قمیص پر الٹ گیا۔ مہرو ساکت رہ گئی۔ فارس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مہرو نسا شاہ، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ مہرو نے ہانپتے ہوئے اپنا بازو چھڑایا۔ یہ میری غلطی نہیں ہے۔ آپ میرے راستے میں ہی کیوں آتے ہیں؟ فارس نے اس کی کلائی اتنی سختی سے پکڑی کہ مہرو کی آنکھوں میں تو آنسو ہی آ گئے۔ تمہاری یہ زبان درازی ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی مہرو۔ ابھی تو صرف قمیض گیلی ہوئی ہے، دعا کرو میری انا پر آنچ نہ آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا اور غصے میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔
میرو وہیں کھڑی اپنی سرخ ہوتی کلائی کو دیکھتی رہ گئی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سے جیت کیوں نہیں پاتی. اگلے دن جب مہرو یونیورسٹی کے گیٹ پہ پہنچی تو زارا پہلے ہی وہاں موجود تھی. مہرو نے اسے دیکھ کر راستہ بدلنا چاہا مگر زارا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی. مہرو نے کل دوستی کا ہاتھ تو بڑھا لیا تھا مگر وہ سارا دن سوچتی رہی تھی کہ زارا شاید ٹھیک لڑکی نہیں ہے، اسی لیے وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی. زارا کے ہاتھ میں خوبصورت گلدستہ اور چاکلیٹ کا ڈبہ تھا. مہرو پلیز رک جاؤ، کیا اب بھی تم مجھ سے ناراض ہو؟ دراصل میرے گھر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے تم پر غصہ نکال دیا تھا. کیا ہم اپنی لڑائی ختم کر سکتے ہیں؟ مہرو ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے مسکرا کر زارا کا ہاتھ تھام لیا. کوئی بات نہیں زارا، شاید میں بھی کچھ زیادہ ہی برا مان گئی تھی. زارا کی آنکھوں میں ایک مکرانہ چمک آئی جو مہرو کو دیکھ نہ سکی. وقت گزرتا گیا اور ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو گئی. ایک دن فری ٹائم میں وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی تھی کہ زارا نے اچانک کہا، مہرو پرسوں میری سالگرہ ہے، میں نے ایک بہت بڑی پارٹی رکھی ہے، تمہیں ضرور آنا ہوگا. مہرو گھبرا گئی اور نفی میں سر ہلا دیا. نہیں زارا، میرے گھر میں رات کو باہر جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے، خاص طور پر بابا تو کبھی نہیں مانیں گے. زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ضد کرنا شروع کر دی. دیکھو نا مہرو، میں نے سب دوستوں کے لیے یہ پارٹی رکھی ہے، صرف 1 گھنٹے کے لیے آ جانا. ہم ہوٹل کے VIP ہال میں کیک کاٹیں گے اور تم جلدی واپس چلی جانا. پھر وہ آہستہ سے بولی، اپنے بابا سے کہہ دینا کہ کسی پروجیکٹ کی وجہ سے رکنا پڑ گیا تھا، وہ مان جائیں گے. مہرو پہلے ہچکچاتی مگر زارا کی جذباتی باتوں نے اسے مجبور کر دیا. اس نے سوچا کہ صرف 1 گھنٹے کی تو بات ہے، کیک کٹتے ہی وہ واپس گھر آ جائے گی. گھر پہنچ کر مہرو نے ہمت جمع کی اور اپنے بابا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. وہ ان کے پاس گئی اور دھیمی آواز میں بولی، بابا میری ایک دوست کی سالگرہ ہے، اس نے بہت اصرار کیا ہے، کیا میں صرف 1 گھنٹے کے لیے جا سکتی ہوں؟ میں جلدی واپس آ جاؤں گی. افتخار شاہ نے پہلے تو انکار کر دیا مگر مہرو کی معصومیت اور پہلی بار اس کی کسی خواہش کو دیکھ کر ان کا دل پگھل گیا. انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، میں ڈرائیور کو ساتھ بھیج دوں گا مگر یاد رکھنا وقت پر واپس آ جانا. مہرو کے چہرے پہ خوشی کی جھلک آ گئی مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جس پارٹی میں جانے والی ہے وہ اس کی زندگی کی سب سے خطرناک موڑ ثابت ہونے والی ہے. پہلے تمہیں گھر ہونا چاہیے تھا. مہرو نے خوشی سے ان کا ہاتھ چوما مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑا فارس یہ سب کچھ سن رہا ہے. اس کے ماتھے پہ غصے کی لکیریں واضح تھیں. جیسے ہی مہرو اپنے کمرے کی طرف مڑی تو فارس نے اس کا راستہ روک لیا. تو اب شاہوں کی بیٹیاں راتوں کو ہوٹلوں میں پارٹیاں کریں گی؟ مہرو، تم نے بڑے ابا کو تو بیوقوف بنا لیا مگر یاد رکھنا میں تمہارے ہر قدم پہ نظر رکھے ہوئے ہوں. مہرو نے کندھے اچکا کر اسے دیکھا. مجھے آپ کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بابا نے مجھے اجازت دے دی ہے اور میں جاؤں گی. فارس کو غصہ آ گیا. جاؤ، شوق سے جاؤ مگر یہ یاد رکھنا کہ کچھ راستے واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں. اس کی آواز میں ایسے تنبیہ تھی جس نے مہرو کے اندر ایک لمحے کے لیے لرزش پیدا کر دی مگر اس نے اپنی انا کی خاطر اسے نظر انداز کر دیا. پارٹی والی رات مہرو نے سیاہ رنگ کا فراک پہنا اور ہلکا سا میک اپ کر کے نیچے آ گئی. جب وہ نیچے آئی تو فارس ہال میں صوفے پہ بیٹھا کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا. اسے سر اٹھا کر مہرو کو دیکھا تو اس کی نظریں مہرو کے حسن پہ ٹھہر گئی. وہ بے حد حسین لگ رہی تھی مگر اس کا یوں بند سنور کر باہر جانا فارس کے اندر آگ لگا رہا تھا. مہرو نے اسے دیکھے بغیر باہر گاڑی کھڑی کی طرف رخ کیا. جب وہ جگہ پہنچی جیسے زاور نے ہوٹل کہا تھا تو وہاں کی چمک دمک و موسیقی دیکھ کر تو مہرو کے قدم رک گئے. وہ ایک مشہور نائٹ کلب کے اوپر بنا ہوا پرائیویٹ ہال تھا. زاور دوڑ کر اس کے پاس آئی اور اسے اندر لے گئی. آؤ مہرو، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ لو جوس پیو، ابھی کیک کٹنے والا ہے. مہرو نے جوس کا گلاس پکڑ لیا. دوسری طرف شاہ ویلا
میں فارس بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے اپنے ایک دوست کو فون کیا جس نے اسے بتایا کہ جس ہوٹل کا نام مہرو نے لیا تھا وہاں آج ایک بڑی نجی پارٹی ہو رہی ہے جو بدنام لوگوں کا مرکز سمجھی جاتی ہے۔ فارس کا پارا چڑھ گیا، اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور طوفانی رفتار سے نکل گیا۔ ہوٹل کے ہال میں مہرو کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے زاور کو پکارنا چاہا مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ زاور، مجھے گھر جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زہرا نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کافی دیر سے مہرو کو گھور رہا تھا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے مہرو، تھوڑی دیر اس کمرے میں آرام کر لو پھر چلی جانا۔ وہ لڑکا جس کا نام ظاہر تھا مہرو کو سہارا دے کر ایک قریبی کمرے میں لے جانے لگا۔ مہرو کو ہوش آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، وہ بس اتنا سمجھ پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ جیسے ہی طاہر نے کمرے کا دروازہ بند کر کے مہرو کے قریب آنے کی کوشش کی، ایک زوردار دھماکے سے دروازہ کھلا اور دیوار سے جا لگا۔ سامنے فارس کھڑا تھا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ طاہر کو سمجھ پاتا اس سے پہلے یہ فارس نے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار پر دے مارا۔ تمہاری کیسے ہمت ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ فارس نے اس پر مکوں کی بارش کر دی یہاں تک کہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر اسے پلٹ کر بیڈ پر نیم بے ہوش پڑی مہرو کو دیکھا جس کا لباس بکھر چکا تھا۔ فارس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی، اسے اپنی محبت کی حالت دیکھ کر شدید تکلیف ہوئی۔ اس نے اپنی قمیض اتار کر مہرو کے گرد لپٹائی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر لے گیا۔ جب فارس مہرو کو لے کر شاویلا پہنچا تو وہاں قیامت کا منظر تھا۔ شاہ صاحب اور رضیہ بیگم ہال میں کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہوں نے فارس کی باہوں میں نیم بے ہوش مہرو کو دیکھا جس کے گرد فارس کی قمیض لپٹی ہوئی تھی تو افتخار شاہ کے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ فارس، یہ کیا ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ فارس نے مہرو کو صوفے پر لٹایا اور خون آلود نظروں سے سب کو دیکھنے لگا۔ آپ کی بیٹی وہاں تھی بڑے ابا جہاں شرافت دم توڑ دیتی ہے۔ یہ نشے میں دھت ایک نامحرم کے ساتھ کمرے میں تھی۔ یہ سنتے ہی رضیہ بیگم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا اور افتخار شاہ لکھڑا کر دیوار کا سہارا لینے لگا۔ مہرو نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ بابا، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ افتخار شاہ نے کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر زوردار تماچا مار دیا۔ خاموش ہو جاؤ، تم نے آج ہمارے خاندان کی دستار مٹی میں ملا دی ہے۔ میں نے تمہیں پڑھنے بھیجا تھا، بدنامی کروانے نہیں۔ نادیہ بیگم روتی ہوئی آگے بڑھی اور مہرو کو سینے سے لگا دیا۔ نہیں شاہ صاحب، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، اس کے ساتھ ضرور کسی نے دھوکہ کیا ہے۔ فارس نے حقارت سے مہرو کو دیکھا۔ دھوکہ نہیں چچی جان، یہ اپنی مرضی سے وہاں گئی تھی۔ اس کی آزاد خیالی آج ہم سب کے لیے وبال بن گئی ہے۔ مہرو کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ بس سسکیاں لے رہی تھی یہاں تک کہ دوبارہ بھی ہوش ہو گئی۔ جب مہرو کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہوا۔ اسے پچھلی رات کی زیادہ باتیں یاد نہیں تھی، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ پارٹی میں گئی تھی اور پھر سب اندھیرا ہو گیا۔ وہ اٹھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور فارس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ نفرت دیکھ کر مہرو کا دل ڈوب گیا۔ ہوش آ گیا شاہوں کی شہزادی کو؟ فارس اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا دیا۔ چھوڑے مجھے فارس بھائی، میرا بازو دکھ رہا ہے، آپ مجھ پر کیوں چلا رہے ہیں؟ فارس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ فارس بھائی، اب یہ رشتہ بدلنے والا ہے بہرودسا، کیونکہ تم نے جو گل کھلائے ہیں اس کے بعد تمہارے بابا تمہارا جنازہ اٹھانے کے بجائے تمہارا نکاح میرے ساتھ کر رہے ہیں تاکہ اس بدنامی پر پردہ ڈالا جا سکے۔ مہرو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ زہرا نے مجھے جوس پلایا تھا اور پھر فارس نے اس کا جبڑا پکڑ لیا۔ جھوٹ بولنا بند کرو، میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے اس شخص کے ساتھ دیکھا تھا۔ تم جیسی گندگی لڑکی کے لیے تو موت بھی کم ہے، مگر میں صرف اپنے خاندان کی عزت کی خاطر یہ زہر پی رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے بیڈ پر دھکا دے دیا اور باہر نکل گیا۔ مہرو وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک دور شروع ہو چکا ہے۔ شافیلہ کی فضا جو کبھی سکون کی مثال ہوا کرتی اب سوگوار اور بوجھل ہو چکی تھی۔ مہرو نسا اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی تھی۔ وہی سیاہ لباس جو گزشتہ رات اس کی بربادی کا گواہ بنا تھا اب بھی اس کے بدن پر تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تو تھم چکے تھے مگر دل میں اٹھنے والا طوفان اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ اسی دوران رضیہ بیگم اور نادیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ مہرا نے امید بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف زہرا کی سالگرہ پر گئی تھی، مجھے نہیں معلوم وہ لڑکا کون تھا اور میں وہاں کیسے پہنچی۔ نادیہ بیگم تڑپ کر اسے سیدھے سے لگانا چاہتی تھی مگر رضیہ بیگم کی کڑکدار آواز نے انہیں روک دیا۔
نادیہ اسے دور ہٹاؤ، اس نے ہمارے خاندان کی غیرت کا سودا کیا ہے۔ افتخار شاہ کا سر آج پورے علاقے میں جھک گیا ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاہوں کی بیٹی رات کے اندھیرے میں غیر مردوں کے ساتھ ہوٹلوں میں پائی گئی ہے۔ مہرو سے سکنے لگی۔ دادی جان، میں بے گناہ ہوں، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ رضیہ بیگم نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ اب یقین یا بے گناہی کا وقت گزر چکا ہے مہرو نصاب، صرف فیصلے کا وقت ہے۔ تمہارے بابا نے طے کر لیا ہے کہ تمہارا نکاح ابھی اور اسی وقت فارس کے ساتھ ہوگا۔ مہرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ نہیں، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسی لمحے دروازے پہ سید افتخار شاہ نمودار ہوئے۔ ان کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں پہ وہ شفقت بھی نہیں تھی جس کی مہرو عادی تھی۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری پسند یا ناپسند کی اہمیت کل رات ختم ہو گئی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں صدمے میں زندہ رہ سکوں تو خاموشی سے اس کا نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ مہرو باپ کے قدموں میں گڑگڑا کر کرنے لگی، مگر شاہ صاحب نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا۔ تیار ہو جاؤ، مولوی صاحب نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ مہرو کے پاس اب خاموش ہونے کا کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ نیچے ڈرائنگ روم میں عجیب سی خاموشی تھی۔ صرف چند قریبی رشتہ دار اور مولوی صاحب موجود تھے۔ فارس شاہ سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی سختی کسی کو بھی خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ دوسری طرف مہرو کو نادیہ بیگم اور ساجدہ بیگم سہارا دے کر نیچے لا رہی تھیں۔ ان کے سر پر بھاری دوپٹہ تھا جس نے اس کے آنسوؤں کو چھپا رکھا تھا۔ نکاح کا آغاز ہوا تو مولوی صاحب کی آواز ہال میں گونجنے لگی۔ سید مہرو نسا شاہ بنتے سید افتخار شاہ، کیا آپ کو نکاح سید فارس شاہ بن سید حیدر شاہ کے ساتھ بائیں حق مہر منظور ہے؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ مہرو کا گلا خشک ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہی ہو۔ اسے کپکپاتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار الفاظ دہرانے کے بعد اب باری فارس کی تھی۔ مولوی صاحب نے جب اس سے پوچھا تو فارس نے گہری نظر مہرو کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور بلند آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مہرو نسا باقاعدہ فارس شاہ کی بیوی بن چکی تھی، مگر نہ کوئی مبارکباد دی گئی اور نہ کوئی مٹھائی بانٹی گئی۔ رضیہ بیگم نے صرف اتنا کہا کہ آج سے مہرو نسا فارس کے کمرے میں رہے گی، اب اس کی ذمہ داری فارس کی ہے۔ رات کے سناٹے میں جب مہرو فارس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ یہ کمرہ اس کے لیے اجنبی تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اب فارس بھی اس کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور فارس اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ فارس نے اپنی جیکٹ اتاری اور میز پر پھینک دی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مہرو کی طرف بڑھنے لگا۔ مہرو نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ فارس کی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی، تم جیسا گھٹیا لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم نے پورے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا۔ مہرو میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکے، مگر وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، خدا کا واسطہ میرا یقین کرے، میں بے قصور ہوں۔ آپ سب لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بے قصور؟ وہ لڑکی جو رات کے وقت ایک نامحرم کے ساتھ کمرے میں ہو، وہ بے قصور نہیں ہوتی۔ تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ سب نے تمہیں پڑھنے کی اجازت دی تھی، مگر تم نے اپنی گھٹیا حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ تم شاہوں کی بیٹی کے لانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہوئے فارس نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تھا۔ مہرو نے اس کا ہاتھ چھڑکنا چاہا، مگر فارس کی گرفت بہت سخت تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں اپنی مرضی سے گئی تھی؟ وہ میری دوست تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ فارس نے سرد کہکا لگایا۔ دوست؟ کیا وہ تمہارا کوئی پرانا آشنا تھا جس سے تم ملنے گئی تھی؟ سنو مہرو نسا، آج سے تم میری بیوی ضرور ہو، مگر صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے۔ اس کمرے کے اندر تم میری غلام ہو، جس کا کام صرف میری انا کی تسکین کرنا ہے۔ اس نے مہرو کو جھٹکے سے بیڈ سے اتار کر کارپیٹ پر رکھ دیا۔ آج سے تمہارا ٹھکانہ یہ زمین ہے اور تم اس بیڈ پر سونے کے قابل نہیں ہو۔ میری نظروں میں تمہاری حیثیت اس زمین سے زیادہ نہیں ہے۔ مہرو زمین پر گر کر سسکیاں ابھرنے لگی۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کی کزن ہوں، بچپن سے ہم ساتھ پڑھے ہیں۔ فارس نے لائٹ آف کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ مہرو نسا مر چکی تھی۔ آج میرے سامنے جو لڑکی ہے وہ صرف میرے خاندان پر ایک دھبا ہے جسے میں نے چھپانے کے لیے نکاح کیا ہے۔ خاموشی سے وہیں پڑی رہو، ورنہ میرا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ ساری رات مہرو کارپیٹ پر سکڑ کر روتی رہی۔ اسے اپنی زندگی ایک بوجھ سے لگنے لگی تھی اور اگلے چند دن اس کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھی۔ گھر کا ہر فرد اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، سوائے نازیہ بیگم کی، جن کی ممتا بھی تڑپتی تھی، مگر وہ شاہ صاحب کے ڈر سے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ فارس کا رویہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دفتر سے آتا تو مہرو کو تانے سے نوازتا۔ مہرو کچن میں کام کر رہی تھی تو زینب اور
اور دادی وہاں آ کے زینب نے شرارت سے محرو کا دوپٹہ کھینچا. آپ بھی فارس بھائی کہہ رہی ہیں اب آپ یونیورسٹی نہیں جائیں گی, کیا یہ سچ ہے؟ محرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کا کیریئر, اس کا خواب سب مٹی میں مل رہے تھے. ہادی نے معصومیت سے پوچھا تھا, آپ سے سب لوگ کیوں ناراض ہیں؟ کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے؟ محرو کچھ نہ کہہ سکی اور وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی. شام کو جب فارس واپس آیا تو محرو نے ہمت کر کے اسے بات کرنے کی کوشش کی. کیا میں اپنی یونیورسٹی دوبارہ شروع کر سکتی ہوں؟ میری پڑھائی ادھوری رہ جائے گی. فارس نے قمیص کے بٹن کھولتے ہوئے اسے مڑ کر دیکھا. یونیورسٹی تاکہ تم دوبارہ ان لڑکوں سے مل سکو؟ کبھی نہیں. تمہاری تعلیم کا باب بند ہو چکا ہے. اب تم صرف اس گھر کی چار دیواری میں قید رہو گی. محرو نے تڑپ کر اسے دیکھا, جو پہلے سختی تو کرتا تھا مگر اب اس سختی میں ایک عجیب قسم کی اذیت تھی. آپ مجھ پر اتنا شک کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا میں بے گناہ ہوں. فارس اس کے قریب آیا اور اس کے ماتھے پر اپنی انگلی جما دی. شک نہیں محرو, مجھے تم پر یقین نہیں رہا ہے, اور جس پر یقین نہ ہو اسے کھلی چھوٹ نہیں دی جاتی. محرو نے غصے سے اس کا ہاتھ پرے ہٹا دیا. آپ ایک جاہل انسان کی طرح بات کریں. آپ کو میری آزادی چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ سنتے ہی فارس کا پارا ہائی ہو گیا. اس نے ایک زوردار تھپڑ محرو کے گال پر رسید کیا. محرو بیڈ سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی. جس لڑکی نے اپنی عزت نیلام کی ہو وہ آزادی کی بات نہیں کرتی. یاد رکھنا محرو نسا, اگر تمہاری دوبارہ زبان چلی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو. محرو زمین پر پڑے اپنے گال کو چلا رہی تھی. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ فارس اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے. اس کی نفرت اب محرو کے رگوں میں اتر رہی تھی, لیکن اس نفرت کے پیچھے فارس کا وہ ٹوٹا ہوا دل بھی تھا جو کبھی محرو سے محبت کرتا تھا مگر وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی. وہ اسے تڑپا کر خود بھی تڑپ رہی تھی. نکاح کے 15 دن بعد بھی اسے کمرے میں اجنبیت کی دیواریں پہلے سے زیادہ بلند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں. میں نے نساء نے خود کو ایک کونے تک محدود کر لیا تھا, جبکہ فارس کا غصہ اب خاموش نفرت میں بدل چکا تھا. وہ روز دفتر جاتا, محرو کو نظر انداز کرتا اور اپنی فائلوں میں گم ہو جاتا, مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک بے چینی تھی جو اسے سونے نہیں دیتی تھی. شام کو جب سورج کی آخری کرنیں کمرے کی کھڑکی سے چھن کر محرو کے اداس چہرے پہ پڑ رہی تھی تو وہ ہمت جٹا کر فارس کے قریب پہنچ گئی. فارس بیٹھ کے ساتھ ٹیل لگائے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا. محرو کے قدموں کی آڑ پر اس نے سر نہیں اٹھایا, مگر اس کے ماتھے کی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ اس کی موجودگی سے واقف ہے. مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے, محرو نے بہت دھیمے لہجے میں کہا. فارس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی سر نکھائیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں. کہوں اب کون سی نئی فرمائش ہے؟ محرو نے خوش لبوں پر زبان پھیری. میرے فائنل سیمسٹر کے پیپرز قریب ہے. اگر میں نے ابھی کلاسز نہ لی تو میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا. کیا میں یونیورسٹی جا سکتی ہوں؟ فارس ایک جھٹکے سے بیڈ سے اترا اور محرو کے اتنے قریب آ گیا کہ وہ اس کی تیز سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی. محرو نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر فارس نے تیزی سے اپنا ہاتھ دیوار پر جا کر اس کا راستہ روک دیا. تاکہ تم دوبارہ اس آزادی کا جشن منا سکو جو تمہیں اس ہوٹل تک لے گئی تھی. کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بیوقوف ہوں؟ محرو کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے. خدا کے لیے فارس, میں نے کبھی آپ کا سر نہیں جھکایا. وہ ایک غلطی تھی, ایک دھوکہ تھا. کیا میں پوری زندگی اسے ایک رات کی سزا بھگتوں گی؟ فارس نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا. محرو کو لگا وہ اسے تھپڑ مارے گا. اسے ڈر کر آنکھیں میچ لی مگر فارس کی انگلیاں اسے گال پر ٹھہر گئی. اس کا لمس اتنا سخت نہیں تھا, اس میں ایک تڑپ تھی. اس نے محرو کی ٹوڑی پکڑی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا لیا. تمہیں پتا ہے محرو, جب تم یوں ڈرتی ہو تو میرا جی چاہتا ہے تم پر یقین کر لو, مگر وہ منظر میری آنکھوں سے نہیں جاتا. فارس کا چہرہ محرو کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں. محرو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. فارس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں معصومیت اور درد کی ایک عجیب داستان لکھی تھی. اسی لمحے فارس کی انا اس کی برسوں پرانی محبت کے سامنے کمزور پڑ گئی. اس نے اپنا دوسرا ہاتھ محرو کی کمر کے گرد پھیر دیا اور اسے خود سے قریب کر لیا. محرو کو الجھن سی ہونے لگی, اس کا دم گھٹنے لگا. فارس کی کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے. اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی. فارس کا وجود ایک چٹان کی طرح تھا. وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا. کیوں؟ کیا اب اپنے شوہر کا لمس بھی تمہیں برا لگ رہا ہے یا پھر ذہن میں ابھی بھی وہی پرانی یادیں تازہ ہیں؟ اس کا لہجہ دوبارہ زہریلا ہو گیا. اسے محرو کو جھٹکے سے خود سے دور کیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بیڈ کی طرف مڑ گیا. ٹھیک ہے, جاؤ یونیورسٹی, مگر یاد رکھنا تم اکیلی نہیں جاؤ گی. میرا ڈرائیور تمہیں گیٹ پہ چھوڑے گا اور کلاس ختم ہوتے ہی تم گاڑی میں ہونی چاہیے. اگر مجھے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کی اطلاع ملی تو محرو نساء شاہ تم اپنی زندگی کی بدترین سزا کے لیے تیار رہنا. محرو نے سکون کا سانس لیا مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی. وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ فارس کی آواز نے اسے روک دیا. اور سنو, یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تم دودھ کی دھلی ہوئی ہو گئی ہو.
میں بس تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں تاکہ کل کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے تمہارا مستقبل برباد کر دیا. اب جاؤ یہاں سے. اگلی صبح جب مہرو تیار ہو کر نیچے آئی تو فارس ناشتے کی میز پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا. اسے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ بے حد وجیح لگ رہی تھی. مہرو نے سفید چنکاری کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سر پر دوپٹہ سلیقے سے جما رکھا تھا. ناشتہ کر کے جانا، فارس نے حکم دیا، مگر اس بار اس کے لہجے میں وہ کڑواہٹ نہیں تھی جو معمول کا حصہ ہوا کرتی تھی. دونوں چھوٹے ہادی اور زینب بھی وہاں موجود تھے. فارس بھائی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کبھی بھی یونیورسٹی نہیں جانے دیں گے، آج اجازت کیسے مل گئی؟ فارس نے مہرو کی پر ایک پرسرار نظر ڈالی اور دھیمے سے مسکرا دیا. کبھی کبھی دشمن کو موقع دینا چاہیے پڑتا ہے ہادی، تاکہ وہ اپنی اصلیت خود دکھا سکے. مہرو نے غصے سے اسے دیکھا اور بغیر ناشتہ کیے بھائی کی طرف بڑھ گئی. یونیورسٹی کا یہ دن مہرو کے لیے بہت زیادہ بوچھل تھا. زہرا اس کے پاس آئی اور دوبارہ دوستی کا ڈھونگ کرنے لگی، مگر اس بار مہرو محتاط تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ زہرا اور ساحر اب بھی اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. کچھ دن اسی طرح گزر گئے. فارس اور مہرو کے درمیان تلخیاں کم تو نہیں ہوئی تھی، مگر ایک عجیب سا کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا. رات کو جب فارس دفتر سے دیر سے آیا تو مہرو صوفے پہ بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی نظر مہرو پہ پڑی جو فوراً اٹھ کر اس کے لیے پانی کا گلاس لے کے کھڑی ہو گئی تھی. فارس نے گلاس پکڑا تو اس کی انگلیاں ایک دوسرے سے ٹکرا گئی. ایک کرنٹ سا مہرو کے وجود میں دور گیا. فارس نے گلاس میز پہ رکھا اور مہرو کا ہاتھ تھام لیا. تم آج کل بہت خاموش رہنے لگے ہو، کیا یونیورسٹی میں دل نہیں لگ رہا؟ اس نے شرارت سے اس کی ایک لٹ کان کے پیچھے کر دی. مہرو نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی. آپ چاہتے ہی یہی ہے نا کہ میں خاموش ہو جاؤں؟ آپ نے میری آواز چھین دی ہے. فارس نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے. یہ بوسہ محبت کا تھا یا پچھتاوے کا؟ مہرو سمجھ نہ سکی، مگر اس غربت نے اس کے دل میں دوبارہ فارس کے لیے وہ جگہ بنانی شروع کر دی جو برسوں پہلے تھی. تم بہت ضدی ہو. فارس نے سرگوشی کی. وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے اپنی باہوں میں بھر لینا چاہتا تھا، مگر پھر اسے وہی ہوٹل والا منظر یاد آ گیا اور اسے نفرت سے اسے خود سے دور کر دیا. جاؤ سو جاؤ، اپنی حدیں مت بھولو. مہرو تڑپ کر رہ گئی. وہ ایک لمحے کے لیے اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا تو دوسرے ہی لمحے اسے زمین پر پٹک دیتا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فارس سے نفرت کرے یا اس کی دوہری شخصیت پہ ترس کھائے. اگلے دن مہرو یونیورسٹی میں اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں لائبریری میں بیٹھی ہوئی تھی. اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کی شام اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی ہے. زہرا نے اپنی پہلی ہی چال چل دی تھی. اس نے ظاہر کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ پر مہرو کو گھیر لے جہاں CCTV کے کیمرے نہیں تھے. فارس آج دفتر سے جلدی فارغ ہو گیا تھا. اس نے سوچا کہ آج وہ مہرو کو خود ہی لینے جائے گا. جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تو اچانک اس کے موبائل پہ ایک انجان نمبر سے تصویر آئی. تصویر میں مہرو طاہر کے بہت قریب کھڑی نظر آ رہی تھی. وہ اب بھی اس سے مل رہی تھی. وہ طوفانی رفتار سے یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا. یونیورسٹی کے پچھلے گیٹ پہ ساحر نے مہرو کا راستہ روک رکھا تھا. مہرو، خدا کے لیے میری بات تو سنو. فارس تمہیں مار ڈالے گا. میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بچا لوں گا. طاہر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. مہرو غصے اور خوف سے کانپ رہی تھی. ہاتھ چھوڑو میرا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میرا شوہر مجھے تم جیسے لوگوں سے بچانے کے لیے کافی ہے. اسی وقت فارس کی گاڑی گرجتے ہوئے بادل کی طرح آ کر رکی. اسے دیکھا طاہر مہرو کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہا ہے. فارس کی آنکھوں میں خون اتر آیا. وہ گاڑی سے نکلا اور ایک جھٹکے سے مہرو کو اپنی طرف کھینچ لیا. اس کی گرفت اتنی سختی کہ مہرو کی چیخ نکل گئی. فارس، میری بات سننے کی یہاں زبردستی. خاموش. فارس کی دھار نے فضا میں سناٹا بکھیر دیا. اسے طاہر کو ایک زوردار گھونسا مارا اور مہرو کو گھسیٹا وہ گاڑی میں پھینک دیا. شاہولہ پہنچنے تک فارس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، مگر اس کی سانسوں کی آواز کسی بھوکے شیر جیسی تھی. گاڑی رکتے ہی اس نے مہرو کو بازو سے پکڑا، کمرے میں لے آیا. تمہیں ایک دفعہ منع کیا تھا نا. تمہاری اس موٹی عقل میں بات کیوں نہیں آتی؟ کیا کرنے گئی تھی وہاں؟ میری اجازت بغیر تم اس شخص سے ملی بھی کیسے؟ فارس کی آواز نے دیواروں کو لرزا دیا. مہرو جو اب ٹوٹ کر بکھر چکی تھی فرش سے اٹھی اور اس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ تھی. تم ہوتے کون ہو مجھے اجازت دینے والے؟ تم ایک مکار اور جھوٹے انسان ہو. اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار فارس کے سامنے اتنی بلند آواز میں بات کی تھی. فارس نے اس کا جبڑا اپنی گرفت میں لے لیا اور اسے دیوار کے ساتھ جکڑ دیا. اگر تم میرے سامنے یہ سننا چاہتی ہو کہ میں تمہارا کون ہوں تو سنو. میں تمہارا قانونی اور شرعی شوہر ہوں. فارس کا دماغ اس سے پھٹ پڑا تھا. تم ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں. میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری خریدی ہوئی غلام نہیں. مجھے پوری آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہے. مہرو نے تڑپ کے اپنا حق مانگا.
فارس نے کہکا لگا دیا، ہاں سچ کہا، تم ایک آزاد خیال لڑکی ہو، گھٹیا سوچ کی قید میں آزاد خیال لڑکی۔ تم وہ لڑکی ہو جو نہ صرف اپنے ماں باپ کے لیے باعث شرم ہے بلکہ اپنے شوہر کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے۔ یہ کہتے ہوئے فارس نے اسے دونوں کندھوں سے جکڑ لیا، پھر اس نے مہرو کو بیڈ پر پھینک دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو کر غصے سے ہانپنے لگا۔ آج تم نے ثابت کر دیا مہرو نساء کے شاہوں کا خون اب اتنا گندا ہو چکا ہے، تم اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں۔ اسے طنز کیا تو مہرو نے بیٹھ کر چادر کو مٹھیوں میں بیچ دیا۔ عزت تو آپ نے نیلام کی ہے فارس جان، آپ نے مجھے سب کے سامنے بد کردار کہا، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، آج بھی میں کہتی ہوں، مگر آپ کی نا بہت بڑی ہے، وہ بیچاری روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر فارس پر اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ غصے سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا اور مہرو کمرے میں روتی رہ گئی۔ فارس لان میں آ چکا تھا، اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مہرو پھر سے یہ سب کرے گی۔ وہ سب سے زیادہ اذیت میں تھا کیونکہ وہ اپنی محبت سے جان بوجھ کر نفرت کر رہا تھا، جو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اگلے دن فارس ایک کام کی میٹنگ کے لیے شہر کے بڑے ہوٹل میں موجود تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا تو اسے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ ایک پرائیویٹ کیبن تھا جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ یار طاہر، تم نے دیکھا بیرون نساء کا شوہر کتنا پاگل ہے؟ اسے خود ہی اپنی بیوی کو بد کردار سمجھ گیا۔ ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، بس ایک چھوٹا سا ڈرامہ اور شاہوں کی غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ زہرا کی کھنکتی ہوئی آواز فارس کے کانوں میں پڑی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ہاں زہرا، وہ تو ہے، مگر مجھے ترس آتا ہے اس معصوم پر۔ اسے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے اس کے جوس میں نشہ ملایا تھا، وہ تو بے ہوش تھی جب میں اسے کمرے میں لے گیا۔ طاہر کے الفاظ نے فارس کے سینے میں جسے دھماکہ کر دیا۔ فارس کا تو رنگ ہی سفید ہو گیا، اسے لگا اس کی سانس ہی رک جائے گی۔ وہ سچ جو وہ مہرو کے منہ سے نہیں سننا چاہتا تھا آج وہ دنیا کے بدترین لوگوں کے منہ سے سن رہا تھا۔ اسے اپنی وہ تمام تر زیادتیاں یاد آنے لگیں جو اس نے مہرو پر کی تھیں، مہرو نساء کے ساتھ کی تھی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ وہ مہرو نساء جسے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے تانوں کا نشانہ بنا رہا تھا، وہ تو بے گناہ تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں اتنی سختی سے بینچی کہ ناخن ہتھیلیوں پہ گر گئے۔ اس کا چیخ آ کے اندر داخل ہو کر ان دونوں کا گلا ہی گھونٹ دے، مگر اس کی انا اور اس کا ٹوٹا ہوا مان اسے روک رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکل آیا۔ اسے تو اپنی ہی وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ فوراً گھر پہنچ گیا، مگر اسے مہرو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسے کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہ اداسی کے ساتھ سلیب پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ فوراً میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، کہہ کر وہ مڑ گیا اور مہرو کو اندیشوں میں چھوڑ گیا۔ وہ خوف کے مارے سلیب سے اتر کر بھی نہیں پا رہی تھی، مگر اسے کمرے میں جانا ہی پڑا۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو فارس ایک طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ فارس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو مہرو نہیں دیکھ پا رہی تھی کیونکہ اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ وہ چپ چاپ پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی فارس کو اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ مڑا اور اس کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ آنسو دیکھ کر مہرو ٹھٹک کر رہ گئی۔ اچانک فارس کو اپنے کوٹ کی جیب میں وہی ریکارڈنگ یاد آئی جو اس نے ہوٹل میں زہرا اور طاہر کی گفتگو کی بنائی تھی، کیونکہ وہ گھر والوں کے سامنے بھی اپنی بیوی کی پاک دامنی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ اسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ریکارڈنگ چلائی اور فون مہرو کے قریب کر دیا۔ کیمرے میں زہرا کی مکرانہ ہنسی اور طاہر کا اعتراف گونجنے لگا۔ مہرو نے وہ آواز سنی تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ اسے سسکتے ہوئے پوچھا تو فارس کا ہاتھ لرز گیا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پہ جا گرا، پھر وہ دھڑام سے فرش پر مہرو کے قدموں پہ گرا۔ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں مہرو، میں نے اپنی ہی جنت کو جہنم بنا دیا، مجھے مارو، مجھے ختم کر دو، میں خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح مہرو کے پاؤں پکڑ کر رونے لگا۔ مہرو نے اپنا قدم پیچھے کر لیا کیونکہ یہ اس کا وقت تھا۔ فارس، کیا آپ کو لگتا ہے کہ معافی کا ایک لفظ میرے ان زخموں کو بھر دے گا؟ آپ نے مجھے خریدی ہوئی غلام کہا، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، آج میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، مجھے اس نکاح سے آزادی چاہیے۔ فارس تڑپ کر اٹھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس نے مہرو کو اتنی سختی سے اپنے سینے سے لگائی کہ مہرو کا سانس رکنے لگا تھا۔ نہیں، میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، تم میری روح ہو، میری زندگی ہو، میں نے غلطی کی، میں اندھا ہو گیا تھا، مگر میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے مہرو کے چہرے کو چومنا شروع کر دیا، اس کے آنسو مہرو کے گالوں پہ گر رہے تھے۔ مجھے چھوڑ دیں فارس، آپ کی قربت سے مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ مہرو نے اسے دھکا دینا چاہا مگر فارس نے اسے مزید شدت سے جگڑ لیا۔ نہیں مہرو، آج کے بعد تمہیں مجھ سے گھٹن نہیں ہو سکون ملے گا، میں تمہارے ہر آنسو کا حساب اپنے لہو سے دوں گا۔ اس نے مہرو کی پیشانی پر ایک لمبا اور عقیدت بھرا
بوسہ دیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر خود زمین پر بیٹھ گیا۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ سنو مہرونِسا، یہاں صرف تمہارا نام دھڑکتا ہے۔ میں نے سب کے سامنے تمہیں رسوا کیا تھا نا، اب میں ہی سب کے سامنے تمہیں وہ مقام دوں گا جو تمہارا حق ہے۔ اسی وقت وہ مہرو کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لاؤنج میں لے آیا۔ سب وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فارس نے بلند آواز میں وہ ریکارڈنگ چلا دی۔ جب سب نے وہ ریکارڈنگ سنی تو ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سب کو یقین نہیں آتا تھا کہ مہرو نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے۔ آج سب نے دل سے مہرو کو معاف کر دیا، بلکہ الٹا اس سے معافیاں مانگنے لگے۔ رات کو جب وہ کمرے میں واپس آیا تو مہرو کمرے کے کونے میں قالین پر لیٹنے لگی۔ آج سے تمہاری جگہ یہ زمین نہیں، میرا دل اور یہ بیڈ ہے۔ اسے مہرو کو گود میں اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ فارس، مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے، مہرو نے اسے سکتے ہوئے کہا تو فارس نے اس کی آنکھوں اور ماتھوں پر اپنے لبوں سے لب رکھ دیے۔ آج کے بعد تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہارا محافظ بند کرے گا۔ میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ اس نے مہرو کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، جہاں نفرت کی جگہ ایک درد بھری محبت انگڑائی لے رہی تھی۔ تم میری شریک حیات ہو، تمہارے بغیر فارس شاہ پہلے بھی ادھورا تھا اور اب بھی ادھورا ہے۔ اس نے مہرو کو اپنی آغوش پہ بڑھ لیا۔ وہ رات ان کی زندگی کی پہلی خوشگوار رات بن گئی تھی۔ کچھ دن بعد مہرو آئینے کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ مہرو نے گہرے سبز رنگ کا ریشمی سوٹ پہنا تھا۔ فارس اٹھ کے اس کے بل کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں دونوں کا عکس کسی شاہکار جیسا لگ رہا تھا۔ تمہیں تیار ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم تو سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہو۔ مہرو کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ اس نے کوہنی مار کر فارس کو پیچھے ہٹانا چاہا، مگر فارس نے تیزی سے اس کی کلائی تھام لی۔ مہرو کا دل پگھلنے لگا۔ چھوڑے فارس، زینب اور ہادی بھائی کھڑے ہوں گے، وہ پھر ہمیں تنگ کریں گے۔ مہرو نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ کہا۔ انہیں کرنے تھے تنگ، وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے فارس بھائی اپنی بیوی کے کتنے بڑے غلام بن چکے ہیں۔ فارس ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ کو چومنے لگا۔ آج شاہولہ کے ہر کونے میں خوشیاں ہی رقص کر رہی تھی۔ وہ نفرت، بدگمانی، وہ جبری نکاح کی تلخی بس ایک خوبصورت داستان میں بدل چکی تھی۔ رات گئی جب وہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئے تو چاند کی روشنی کمرے کو منور کر رہی تھی۔ فارس نے مہرو کے لیے ایک خوبصورت سا باکس نکالا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ مہرو نے اسے کھولا تو اندر ایک کارڈ تھا جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، سید مہرونِسا، فارس کی زندگی کا سب سے قیمتی انتخاب۔ مہرو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ شکریہ فارس، آج میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ فارس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور ساری تلخیاں وہیں پر دم توڑ گئیں۔